بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات جماعت ہفتم کی درسی کتاب میں سے جس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے فتح مکہ۔ پیارے بچوں، فتح مکہ اسلامی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے جو 8 ہجری کو پیش آیا۔ اس دن حق و باطل میں ایسا فرق واضح ہوا جس کی مثال نہ تاریخ میں کبھی موجود تھی اور نہ کبھی مل سکے گی۔ یہ وہ فتح ہے جس میں مسلمانوں نے بنا کسی جنگ، بنا کسی لڑائی کے مکہ کو فتح کیا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اسے دوبارہ مرکز توحید بنا دیا۔ اس مکہ کی فتح کے کچھ اسباب اور وجوہات تھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے حق اور باطل میں جو کشمکش چل رہی تھی اسے ختم کرنے کے لیے مکہ کو فتح کرنا ضروری تھا۔ مکہ کو عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی اور بہت سے قبائل جو عرب کے تھے وہ اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ مکہ کو فتح کیا جائے اور اس چیز کی خواہش خود مسلمانوں کے دل میں بھی موجود تھی۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ کفر و شرک کی جو صدائیں ہیں، کفر و شرک کے بجائے یہاں پر کفر و شرک کی صداؤں کے بجائے یہاں پر اسلام اور توحید کی صدائیں بلند ہوں۔ مکہ کی فتح سے پہلے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا اور اس معاہدے کے تحت مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہونی تھی، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ جتنے بھی عرب کے قبائل ہیں وہ اگر 2 فریقوں میں سے جس کے چاہیں حلیف بن جائیں، حلیف کا مطلب مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کے سپورٹر بن جائیں، تو قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا سپورٹر بن گیا اور بنو بکر کفار کا۔ اب اس صلح کو 2 سال گزرے تھے کہ سن 8 ہجری میں ایک رات بنو بکر نے بنو خزاعہ پر شب خون مارا، یعنی حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے جان بچانے کے لیے مشکل سے حرم مکہ میں پناہ لے لی، مگر بنو بکر نے عرب روایات کا خیال کیے بغیر خانہ کعبہ کی حرمت کو نظر انداز کیا اور وہاں پہ جا کر قتل و غارت کیا۔ کفار مکہ نے بھی اس قتل عام میں بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان حالات میں بنو خزاعہ نے اپنا یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ کفار مکہ نے کس طرح سے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہم پہ ظلم کیا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، ہماری آپ مدد کریں، ہمیں انصاف دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ کفار مکہ کے سامنے 3 شرائط رکھی جائے اور ان میں سے وہ جس شرط کو چاہیں قبول کر لیں۔ پہلی شرط کہ بنو خزاعہ کو ان کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے، یعنی کہ ان کو انصاف دیا جائے، ان کو دیت دی جائے۔ دوسری یہ شرط تھی کہ بنو بکر کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں، چونکہ کفار بنو بکر کے حلیف تھے، سپورٹر تھے، تو وہ ان کی سپورٹر سے ہٹ جائیں۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوا ہے معاہدہ، اسی کو ختم کر دے، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو قریش نے غرور و تکبر میں بنا سوچے سمجھے تیسری شرط کو مان لیا اور اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ لیکن جلد ہی کافروں کو اپنے غلط فیصلے کا احساس ہوا اور انہوں نے دوبارہ سے معاہدے کو نئے سرے سے جوڑنے کے لیے ابو سفیان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ اس لیے وہ یکے بعد دیگرے بہت سے صحابہ اکرام کے پاس ابو سفیان گئے، لیکن ناکام ہو کر مکہ واپس آ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا، اور آپ کے چچا حضرت عباس ان دونوں مکہ میں ہی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ لشکر اسلام نے آپ کی ہدایت کے مطابق وادی فاطمہ، جسے مرو زہران کہتے ہیں، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ رات کی تاریکی میں اتنی تعداد میں الاؤ روشن ہونے سے مکہ مکرمہ والے حیران ہو گئے۔
قریش نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا۔ ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو سمجھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی، اور آپ کی دعوت پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ 17 رمضان مبارک کو اسلامی لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی حرم میں یا ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ راستوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ مکہ مکرمہ والوں کو اس لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ایک گروہ نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے سامنے آنے کی جرت کی، لیکن معمولی جھڑپ کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس میں تقریباً 12 مشرک مارے گئے اور حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوہ صفا پر جا ملے، اور یوں مکہ بنا کسی بڑی جنگ کے خود ہی فتح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو توحید کا مرکز بنایا ہے، لیکن مکہ کے مشرکین سے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ حرم میں داخل ہو کر آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور 360 بتوں کو توڑا جن کی کفار پوجا کرتے تھے۔ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس سے آپ ان بتوں کو توڑتے جاتے، اور ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو تلاوت فرمایا کرتے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کے اندر شکرانے کے نفل ادا کیے اور قریش سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے حسن سلوک کی توقع کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اچھا، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی۔ وہ کیا بات تھی؟ لا تثریب اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ آپ نے سب سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 15 دن قیام کیا۔ اس کے بعد حضرت عطاب رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر بنا کر آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ اب اس فتح مکہ کے کیا نتائج اور اثرات مرتب ہوئے؟ سب سے بڑا اثر تو یہ کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، اور اس فتح سے جو اندرونی خطرے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ فتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی بہترین مثال ہے کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی اس موقع پہ معاف کر دیا، اور یہ بتایا کہ اسلام امن و محبت کا دین ہے، اسلام بھائی چارے کا دین ہے، اور تمام بنی نوع انسان کی بھلائی کا دین ہے۔ اور داعی الاسلام ختم مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ امید ہے کہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کے مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیے گئے جوابات میں سے مناسب ترین آپ نے درست جواب کے نشان لگانے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ کتنے سال تک نہیں ہوگی؟ اس کا صحیح جواب ہے 10 سال تک۔ دوسرا نمبر 2، ابو بکر حلیف تھا کس کا؟ مسلمانوں کا، کفار کا، یہودیوں کا، بنو خزاعہ کا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کفار کا۔ نمبر 3، بتوں کو توڑتے وقت آپ نے تلاوت کی سورہ حجرات کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، سورہ حدید، سورہ فتح کی؟ تو صحیح جواب ہے سورہ بنی اسرائیل۔ نمبر 4، بنو خزاعہ کی شکایت پر آپ نے نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ صحیح جواب ہے کہ حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ صحیح جواب ہے ابو سفیان نے۔ اگلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ سن 8 ہجری میں ایک رات دیش نے بنو خزاعہ پہ شب خون مارا، خالی جگہ میں آئے گا بنو بکر نے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ لشکر اسلام مکہ میں کتنے حصوں میں تقسیم ہو کر داخل ہوا؟ صحیح جواب ہے 4 حصوں میں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو خانہ کعبہ میں توڑا۔ صحیح جواب ہے اس میں خالی جگہ میں آئے گا 360 بتوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے ارشاد فرمایا، تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو دیش نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ خالی جگہ میں آئے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھنے آپ نے۔ پہلا سوال ہے فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کی شرائط کی خلاف ورزی کی گئی، کس شرط کی خلاف ورزی کی گئی؟ سوال نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم نے کفار مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
آپ نے مختصر جواب لکھنا ہے، آپ کے چیپٹر کے اندر یہ موجود ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو 4 حصوں میں کیوں تقسیم کیا؟ سوال نمبر 4 ہے، ابو سفیان نے کیسے اسلام قبول کیا؟ سوال نمبر 5 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر رعب ڈالنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی؟ ان سوالوں کے آپ نے دینے ہیں مختصر جواب جو کہ 3 سے 5 جملوں پر مشتمل ہوں، اور یہ سوالوں کے جواب اس سبق کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اس سبق کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو بآسانی جواب مل جائیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، فتح مکہ کے اسباب اور وجوہات بیان کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، فتح مکہ کے نتائج اور اثرات بیان کریں۔ تو یہ تفصیلی جواب ہے، آپ کی کاپی کے ایک صفحے پہ کم سے کم مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کا جواب بھی چیپٹر کے اندر سے آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کتاب کی چیپٹر کی جو ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے مشق حل کرنی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور مشق بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی پریشانی یا مشکل ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔